ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا۔ کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر، تھوڑا سا غور کرو۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لے ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لے ڈبا دے، کسی کا پیسہ لے لے چیٹنگ کر جائے، یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خبت ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے۔ لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیں۔ امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ساتھ میں ایک نوجوان صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ اس طرح سے، یعنی ہٹو ہٹو وہاں سے ہٹو، تو انہوں نے سمجھا کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ گھبرا گئے۔ حضور آپ مجھ سے مخاطب، کا تجھ سے نہیں، یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے نا اس سے مخاطب۔ توجہ کرو، یہ ذمہ داری امام سیوطی کی میں نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ دفن ہونے والا کہاں سو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ توجہ کرو، دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم نسبتوں کے منکر نہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں، ہم سے بڑھ کر کے نسبتوں کا احترام کون جانتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ ساری نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے۔ آدمی آج شاعری میں کچھ بھی بول دیتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا ہم یہ کر لیں گے وہ یہ سب یہاں مائک پہ آپ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر تو جب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے۔ مولا کائنات قبر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے پوری پوری رات روتے رہے اور کہتے تھے اللہ علی کے حال پہ رحم فرما۔ مولا علی کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو خود ولیوں کا سردار بنایا، خاتم الولایت بنایا، سید العرب فرمایا، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، پورا گھرانہ سردار کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خشیت کا عالم ہے۔ صدیق اکبر جس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو وہ مرتبہ دیا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ 16 دن تک کم و بیش صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا یا کھڑا کیا جانا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بلکہ روکا گیا حضور علیہ السلام کو، حضور میرے ابا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکنے والی مقدس خاتون کو کہا کہ تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
جن کے متعلق ہمارے محدث اعظم کے چوچلی رحمت اللہ علیہ یوں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ یہ صدیق اکبر ہے، لیکن صدیق اکبر بھی روتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اللہ تو ابو بکر سے قیامت میں کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے گا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ تو بات دور نہ نکلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان صحابی نے سمجھا حضور مجھ سے مخاطب ہے۔ توجہ کرنا، بہت اہم گفتگو آ گئی امام سیوطی کی حوالے۔ اور امام سیوطی کون؟ امام اہل سنت اپنی تحریر میں جب امام سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کو خاتم الحفاظ لکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی بے وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑی ہستی ہے، بڑے بزرگ ہیں۔ ایک رات آپ کی زندگی میں ایسی آئی کہ آپ نے 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو نوجوان صحابی سمجھے کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، لیکن حضور نے میں تجھ سے نہیں، جو یہ قبر میں سو رہا ہے نا میں اس سے مخاطب ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر والوں سے بھی بات فرماتے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور وہ مٹی کے نیچے کیا ہے وہ حالات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ کیا ہے یہ دیکھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیوں ہے یہ اس سے بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر میں کون قبر میں سو رہا ہے؟ پہلی بات تو مدینہ منورہ میں، نمبر 2 جنت البقیع میں۔ آقا سے میں نے پوچھا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے میں نے بھیجا تھا۔ توجہ کر لیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم من عن وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو زکوٰۃ میں جو مال آیا اس میں ایک زرا جو جنگ کے موقع پہ لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زرا کہتے ہیں۔ اب تو نوجوان بھی ہمارے زرا خود اور یہ ساری چیزوں کو جان گئے، کچھ سیریل ایسے آ گئے جس نے پرانی جنگوں کی یادیں تازہ کر دی، تو آپ کو وہ ساری پرانی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ تو جو لوہے کا لباس پہنتے جنگ میں اس کو زرا کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا، اور اس نے ایک زرا کو اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لیا۔ توجہ کریں، زکوٰۃ کی مد میں جو مال آیا اس میں زرا تھی، زرا کو اجازت کے بغیر رکھ لیا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی زرا آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے، وہی زرا اس کو آگ کی بنا کر پہنا دی گئی ہے۔ مومنوں کے مال کی امانت کے حوالے سے اگر اجازت کے بغیر کوئی زرا لے کر جنت البقیع میں آرام کر رہا ہو، مدینہ منورہ میں سو رہا ہو، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، مگر ایک زرا کے حوالے سے اس بندے نے خیانت کی، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور آگ کی شکل بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ جانا اور اس کے بعد پھر ہر سال حج اور عمرہ کا ڈھونگ رچانا کس کھانے میں رکھا جائے گا؟ یہ کہنا کہ ارے مولانا چلو کچھ بھی کرو
کرو، نماز پڑھو سب معاف ہے۔ یہ لوگ کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو سب معاف ہے نا۔ جب اللہ کے رسول فرمائے پیٹ میں حرام جائے گا تو 40 دن تک نہ تیرا فرض قبول ہے نہ تیرا نفل قبول ہے۔ اللہ انہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے پیٹ میں حلال موجود ہے۔ مسلمانوں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطابات سنتے ہیں، کبھی دل پسیجتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے، محفل میں پلان بنتے ہیں، اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے۔ مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا۔ مولوی بھی کہہ رہے ہو، اللہ والا بھی کہہ رہے ہو، تحقیر بھی کر رہے ہو۔ یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام ہے۔ نہ علماء کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت، گفتگو کا کوئی اثر نہیں۔ آج جتنے جلسے ہو رہے، کل میں جودھ پور میں تھا، ہزاروں لوگ تھے، میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا،